بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے لاکھوں دلوں کو متاثر کیا۔ یہ ایک عظیم کرامت کا واقعہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی زندگیوں میں کیسے غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی غوث العظم اور ایک ظالم بادشاہ کے درمیان پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد اس بادشاہ کا دل بدل گیا اور وہ توبہ کر کے اللہ کی راہ پر چلنے والا انسان بن گیا۔ تو آئیے اس حیرت انگیز اور سبق آموز واقعے کی مکمل تفصیل سنتے ہیں۔ اسے سننے کے بعد آپ کے دل میں اللہ کے ولیوں کے لیے محبت اور احترام بڑھ جائے گا۔ ایک وقت تھا جب ایک بادشاہ اپنے اقتدار اور طاقت کے نشے میں اتنا غرق تھا کہ اس کی رعایا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہتا تھا۔ وہ اپنی طاقت کو آخری سچ سمجھتا اور کسی پر رحم نہ کرتا۔ اس کا دل پتھر کی طرح سخت تھا اور وہ اللہ سے غافل رہتا۔ جو کوئی اس کے سامنے آتا وہ اسے اپنے قدموں تلے روند ڈالتا۔ مظلوموں کی چیخیں، بیواؤں کے آنسو اور یتیموں کی دعائیں اس کے ظلم کو روکنے میں ناکام تھیں۔ بادشاہ کا غرور اور تکبر اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ خود کو سب سے برتر سمجھنے لگا اور وہ سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں مجھ سے طاقتور کوئی نہیں ہے اور میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں اور مجھ سے طاقت والا کوئی نہیں ہے اور سب پر میری حکمرانی ہے اور جو چاہوں میں کروں وہ میں کر سکتا ہوں۔ اسی دوران بغداد کے لوگوں میں ایک ولی کامل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ عام تھا۔ لوگ ان کی کرامات اور اللہ کے قرب کی باتیں کرتے تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات تھے جو لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیتے تھے۔ بادشاہ کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچی کہ بغداد میں ایک بزرگ ہیں جن کی دعا سے بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان کا امتحان لوں اور دیکھوں کہ کیا واقعی وہ اتنی کرامت والے ہیں جتنا لوگ کہتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے ایک ملازم کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے بادشاہ کو انار کا شوق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آج شام کو اسے انار پیش کیا جائے۔ اس وقت بغداد میں انار کا موسم نہیں تھا، اس لیے یہ بظاہر ناممکن تھا کہ کوئی انار فراہم کر سکے۔ ملازم حضرت کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، انشاءاللہ بادشاہ کو انار مل جائے گا۔ پھر حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالی سے دعا کی۔ کچھ دیر بعد حضرت نے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ اور باغ سے انار لے آؤ۔ خادم حیران رہ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ انار کا موسم نہیں ہے، لیکن حضرت کے حکم پر وہ فوراً باغ کی طرف چلا گیا۔ جب خادم باغ پہنچا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں ایک درخت پر تازہ اور خوبصورت انار لگے ہوئے تھے۔ وہ ان اناروں کو لے کر حضرت کے پاس آیا اور حضرت نے وہ انار بادشاہ کو بھجوا دیے۔ جب انار بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے دربار میں موجود تمام لوگ بھی حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ کیوں کر ممکن ہوا، موسم کے برخلاف انار کا آنا، اور وہ بھی اتنے مختصر وقت میں۔ اسے سمجھ نہ آیا۔ بادشاہ کا غرور ٹوٹ گیا اور اس نے فوراً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنے درباریوں کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی کی درخواست کی۔ حضرت نے شفقت سے اسے معاف کر دیا اور نصیحت فرمائی کہ دنیا کی فانی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ اللہ کی رضا اور بندوں کی خدمت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اس نصیحت کے بعد بادشاہ کا دل بدل گیا، وہ اپنے ظالم رویے سے تائب ہو گیا اور ایک نیک اور انصاف پسند حاکم بن گیا۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی دعائیں کیسے غیر معمولی نتائج پیدا کر سکتی ہیں اور انسان کا غرور اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے دنیاوی طاقتوں کو بھی اللہ کی طرف رجوع کروا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہے اور ہم اللہ کی راہ پر چلتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ وصلہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جائز حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ اور ایمان افروز کہانیاں ملتی رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر